اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے اور کون کون سی جگہ پہ انہوں نے ہمایوں کو شکست دی تھی۔ یہ جو ہے نا شیر شاہ سوری صاحب، یہ بیسیکلی جو ہے نا ان کا نام تھا فرید خان، ان کا اصل نام تھا۔ ساتھ ساتھ یہ جائیدادیں وغیرہ اپنی جو ہے نا ان کے کیئر ٹیکر بھی تھے۔ جیسے ہی وہ گورنر بنے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی آرمی خود بلڈ کرنا سٹارٹ کی اور انہوں نے ہمایوں کے ساتھ جنگ کی۔ ہاں تو کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ والے لوگوں کا بھی آپ اپنا خیال رکھتے ہوں گے، ان کا بھی اور وہ آپ۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم جو اپنے سیریز ہم نے جاری کی ہوئی تھی پاکستان اب تک کی سیریز میں، ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہے تھے ہمایوں کے بارے میں، اور ہم نے کچھ کویسچن وغیرہ چھوڑے تھے کہ وہ کون سا جنرل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے اور کون کون سی جگہ پہ انہوں نے ہمایوں کو شکست دی تھی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ جو ہے نا شیر شاہ سوری صاحب، یہ بیسیکلی جو ہے نا ان کا نام تھا فرید خان، ان کا اصل نام تھا، اور یہ شاہ سرام میں پیدا ہوئے، اور ان کی ایک تھی نا سوتیلی ماں۔ پہلے یہ جو ہے نا ان کے فادر کو بہار وغیرہ کے کافی علاقے ملے تھے جائیدادوں وغیرہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جائیدادیں وغیرہ اپنی جو ہے نا ان کے کیئر ٹیکر بھی تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی ماں کا رویہ ان کے ساتھ برا سے برا ہوتا گیا، اور ان کے والد سے کہہ کے انہوں نے ان کو جائیداد سے بے دخل کرا دیا گیا، اور یہ 1527 ہمایوں کے فادر کے پاس، اکبر کے پاس 1527 میں واپس آئے، اور انہوں نے ان کی جائیدادیں وغیرہ کا حصہ ان کو لے کے دیا۔ پھر کیونکہ یہ بہت زیادہ بہادر تھے تو ان کو انہوں نے اپنی آرمی میں رکھ لیا، اور یہ ایز اے جنرل ان کی آرمی میں بھی رہے۔ اس کے بعد ان کو بہار کا جو ہے نا بہار اور بنگال کا وہ جو ہے نا گورنر بنا دیا گیا، اور انہوں نے نا اب جیسے ہی وہ گورنر بنے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی آرمی خود بلڈ کرنا سٹارٹ کی، اور انہوں نے ہمایوں کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ کے نتیجے میں یہ ہے کہ انہوں نے بنگال، بہار اور چونسا کے علاقے اپنے نام کر لیے، اور 1540 میں انہوں نے قنوج کے علاقہ بھی فتح کر لیا، اور ان کو بھی اپنی جو چھوٹی سی امپائر تھی، چھوٹی سی سلطنت تھی، اس کے اندر شامل کر دیا۔ اور اگر اب ان کی فتوحات کی بات کی جائے تو پنجاب میں گکھڑوں کو انہوں نے شکست دی، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک اور ملکہ تھی، وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان سے بھی انہوں نے شادی کی، اور روہتاس فورٹ بھی انہوں نے بنایا پنجاب میں، جہلم میں، جو اب پاکستان کا جہلم۔ اور راجپوتانہ میں دیکھیں تو راجپوت جو تھے ان کے ساتھ ان کی کافی زیادہ لڑائیاں ہوئی، اور انہوں نے مالوا بھی فتح کیا، اور ریسن فورٹ بھی وہاں پہ وہ بھی فتح کیا، پورن مال وغیرہ وہ بھی فتح کیا، اور جودھن پور وہ بھی فتح کیا۔ اس کے ساتھ کلنجیر جو ایک علاقہ ہے 1545 میں انہوں نے فتح کیا۔ کلنجیر کے ساتھ فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیتھ ہی وہیں پہ ہوئی 22 جو ہے نا مئی 1545 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر ان کی ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے کہ ان کی ریفارم وغیرہ کیا تھی، تو انہوں نے 2 سے 3 بڑے عہدے انٹروڈیوس کرائے تھے۔ ایک عہدے کا نام تھا سرکار، جسے آج کی زبان میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام تھا شکدار، اور تھرڈ ون جو تھا وہ منصب وغیرہ، اور ان کے نیچے کلرک اسسٹنٹ وغیرہ وہ دوسرے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے ملک کو نا پریگانز میں تقسیم کر دیا، یعنی صوبوں میں تقسیم کر دیا، اور اتنے یہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر انڈیا کے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے مغلوں کے پورے 300 سال اور اس بندے کے 5 سال کے برابر۔ وہ کس طریقے سے انہوں نے جو سرکاز تھے، جو یعنی ڈسٹرکٹ 1,13,000 کے قریب انہوں نے ڈسٹرکٹ بنائے، اور انہوں میں فردر انہوں نے جو ہے نا شدکار وغیرہ یعنی ڈی سی اپوائنٹ کیے، اور ان کے نیچے منصب ہوا کرتے تھے، اور ان کے نیچے جو ہے نا کلرک وغیرہ، دوسرے اسسٹنٹ وغیرہ وہ بھی
ان کے نیچے تھے، اور تاکہ پورا جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکے اور اب زیادہ سے زیادہ میکسیمم ریونیو کلیکٹ کیا جا سکے اور ساتھ میں لا اینڈ آرڈر بھی برقرار رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ولیج ایڈمنسٹریشن بھی بہت اچھے طریقے سے کیٹر کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی کو سینٹرلائزڈ کیا اور موسٹلی اپنے پاس ہی کمان انہوں نے رکھی۔ برانڈنگ آف ہارسز بھی ہوئی، یعنی ہارسز کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ٹھپے وغیرہ جو لگائے جاتے تھے، یہ فلاں مطلب بادشاہ کا ہے، یہ فلاں گورنر کا ہے، اور یہ جنرل وغیرہ اور دوسرے سپہ سالاروں کا، تاکہ وہ نشاندہی کی۔ خیر یہ اسلام میں تو منع ہے، کیونکہ اسلام کیا کوئی مذہب بھی ہو اس میں منع ہے، کیونکہ کسی بھی جو ہے نا جانور یا انسان ہو اس کو آپ ایذا نہیں دے سکتے، یعنی سزا نہیں دے سکتے۔ اور اس نے جو ہے نا علاؤ الدین خلجی کی جو پالیسیز تھی اور بلبن کی پالیسیز، ان کی سیم ٹو سیم پالیسیز کو انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ لینڈ اگر ریونیو سسٹم کی بات کی جائے تو انہوں نے 1/3 جو ہے نا ایک ٹیکس فکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارمرز کے لیے کافی زیادہ سہولیات پیدا کی، اور ان کے ایک ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انگلش میں ایفیڈیوٹ کہتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں ہم اگر کہیں تو حلف نامے وغیرہ جو ہے نا انہوں نے ان سے جو ہے نا سگنیچر وغیرہ کرایا، جس کے کہا جاتا ہے قبولیات، مطلب وہ اتنا ٹیکس دیں گے اور اس کے بعد حکومت ان کا جو ہے نا ان کو پروٹیکشن دے گی ہر قسم کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کرنسی وغیرہ بھی انٹروڈیوس کرائی، کوئنز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے، اور جبری جو ٹیکس ہوا کرتا تھا پہلے دور میں وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ ان کے پولیسنگ کے سسٹم کی بات کی جائے تو پولیس کا سسٹم انہوں نے ایسے انٹروڈیوس کرایا کہ پولیس کی ٹریننگ نا انہوں نے بہت ہارڈ کی، آرمی ٹائپ کی انہوں نے پولیس ٹریننگ سٹارٹ کی، اور یہ پولیس موسٹلی جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سی وغیرہ ہیں ان کے انڈر بھی آتی تھی، جیسے آج کل آتی ہوتی ہیں، اور ان کے نیچے قاضی، امین اور دوسرے جو ہے نا کلرک، اسسٹنٹ، یہ بھی آتے تھے۔ جوڈیشل سسٹم میں بات کی جائے تو جوڈیشل سسٹم ان کے دور میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ جسٹس کی بات کی جائے ان کے دور میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم اوپن ٹوائلٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، باتھ وغیرہ بھی اوپن ہوا کرتے تھے، تو ایک کہتے ہیں کہ ایک وہاں کے گاؤں والا جو تھا اس کی بیوی جو ہے نا وہ نہا رہی تھی، تو وہ کیونکہ ہاتھی ہائٹ میں بڑا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اوپر ہاتھی میں بیٹھا تھا اور وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس واقعے کا، پھر اس نے اس کی بیوی کو اسی بات میں بٹھایا اور اس گاؤں والے بندے کو کہا کہ آپ بھی اسی طریقے سے انہیں دیکھیں جیسے وہ نہا رہی تھی۔ اس قدر انہوں نے یہ سسٹم جو ہے نا جسٹس کا انٹروڈیوس کرایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلڈنگز کافی زیادہ بنائے، اور ساتھ میں روڈز وغیرہ کی کنسٹرکشن بھی انہوں نے کی۔ مشہور جو ہمارا روڈ ہے یہ پاکستان کا جی ٹی روڈ، یہ کلکتہ سے لے کر پشاور تک، یہ بھی انہوں نے کنسٹرکٹ کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے 3-4 اور روڈ بھی ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اور بھی شیر شاہ سوری کے نام سے روڈ وغیرہ مشہور ہیں، سرائے وغیرہ بھی بنائے انہوں نے تاکہ مسافر وغیرہ آئیں اور وہاں پہ وہ جو ہے نا رات گزار سکیں۔ سخی، یہ بہت زیادہ سخی تھے کیونکہ سوشل کام بھی کرتے تھے اور غریبوں کے ہمدرد بھی تھے، اور ریلیجس پالیسیز بھی انہوں نے اپنائی۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا مذہب سے ان کو بالکل دوری تھی، مذہب سے دور بھی نہیں تھے۔ اگر اوورآل انالیسس کی بات کی جائے تو جو ہے نا یہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر انڈیا کے گزرے ہیں، اور ان کے جو ہے نا باقی بھی جو بھی پالیسیز تھی وہ اکبر دی گریٹ جو ہے نا وہ ان کے فور رنر کے طور پہ انہوں نے ساری ان کی پالیسیز وغیرہ جو ہے نا وہ انہوں نے اڈاپٹ کی، اور ایز اے جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اور ایک پراپرٹی یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ جنرس تھے، یعنی سخاوت ان کے ہاں مشہور تھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ کو ان سب میں سے کون سے کنگ کی بایوگرافی اچھی لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کی سجیشن ہو ہمیں ضرور بتائیں۔ میں اور میری ٹیم آپ کے کمنٹس وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس پہ ہم پوری کوشش کریں گے عمل کرنے کی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔